رکھو وہ وقت آئے گا میں تمہاری آنکھوں سے پوچھوں گا تم سے فلم دیکھی وی سی آر دیکھا پرائی بہو بیٹیوں کے ناچ دیکھی یا میرے قرآن کا دیدار کیا؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں کانوں سے پوچھوں گا تم سے قرآن سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کلمہ کلام درود پاک سنا یا پڑھا، یا تم نے ساری زندگی کنجریوں کے گہنوں میں گزار دی؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں پیروں سے پوچھوں گا تم سے چل کر مسجد میں جایا کرتا تھا یا بدکار عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا؟ اس لیے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ اپنے ہاتھ دشمن بن جائیں گے، یہ اپنے پیر دشمن بن جائیں گے، یہ اپنی آنکھیں مخالف ہو جائیں گی، یہ خود زبان مخالف ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہارے ہاتھوں سے کلام کروں گا، آنکھوں سے کلام کروں گا، زبان سے کلام کروں گا۔ اے زبان تو بتا تجھ سے حلال کھایا یا حرام کھایا؟ اللہ پاک منہ سے پوچھیں گے پرایا حق تیرے سے کتنا کھایا گیا؟ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اپنے مریدین کے ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے راستے میں ایک گند کا ڈھیر آ گیا، ڈھیر لگا رکھا ہے شہر سے بنگیوں نے لا لا کر، سب مریدوں نے ناک پہ کپڑا رکھا، جلدی جلدی چلنے لگے، اور اللہ والا کہتا ہے ٹھہرو 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 ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے کہا لو جی پتہ نہیں پیر صاحب کو کیا ہوا، یہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ جہاں ٹھہرا رہے ہیں۔ فرمایا یہ گند تمہیں ایک سبق دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا سبق؟ یہ گند ہے کوئی سبق سکھانے والا کیسے بن گیا؟ اللہ والا کہتا ہے یہ تمہیں سبق بتا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کل سے پہلے میں بالو شاہی کی شکل میں تھال پہ رکھا ہوا تھا، رسگلوں کی شکل میں رکھا ہوا تھا، مٹھائیوں کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، ترکاری کی شکل میں تھا، روٹی کی صورت میں تھا، جو دیکھے اسی کے منہ میں پانی آ جائے، سوکیش میں رکھا ہوا تھا، بڑی بڑی حفاظت میں رکھا ہوا تھا۔ او بندے، او انسان، ایک رات تیرے پیٹ میں نے گزاری، میرا یہ حال بن گیا۔ میں نے ایک رات گزاری، ساری دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے اور تیرا پیٹ پتہ نہیں کیا بلا ہے، میرا یہ حال ہو گیا، تو خود کیوں نہیں سوچتا تیرا کیا حال بنے گا؟ پھر سمجھ میں آیا کہ اللہ والوں کی باتیں نرالی ہوتی ہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے، زمانہ جانتا ہے۔ جیل خانے کے دروازے سے گزرنے لگے تو وہاں کسی کی لاش لٹکی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، سر بھی نہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے متوسلین سے فرمایا، اپنے مریدین سے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ لاش تمہیں کوئی سبق پڑھا رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جی کسی ڈاکو کی لاش ہے، بدماش کی لاش ہے، کسی چور کی لاش ہے، یہ کیا سبق پڑھائے گی؟ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے، یہ لاش والا کہتا ہے مجھے چوری سے پیار تھا، ایک مرتبہ چوری کی، ایک ہاتھ کٹا، پھر چوری کی، پھر دوسرا ہاتھ کٹا، پھر چوری کی، پھر ایک پیر کٹا، پھر چوری کی، پھر دوسرا پیر کٹا، پھر بھی چوری کی، سر کٹا دیا۔ یہ کہتا ہے اور مجھے چوری سے پیار تھا، سر تک کٹا دیا۔ تجھے خدا سے پیار ہے، قیمہ بن جائے تو بننے دینا، پر خدا کے دین کو پیٹھ نہ کرنا۔ اللہ والوں کی باتیں نرالی۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ، ایک مرید آیا اور وہ کینچی بیچنے کا کام کرتا تھا، دل میں آیا کہ چلو حضرت کے یہاں ایک کینچی لے چلوں، گھر میں کام آئے گی، تبرک ہو جائے گا، ہدیہ پیش کروں گا۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ نے لینے سے انکار فرما دیا۔ مرید نے بڑا منہ بنایا،
کہ جی میں غریب ہوں اس لیے میرا ہدیہ واپس کر دیا، میرا نذرانہ واپس کر رہے ہو، کوئی موٹا نذرانہ ہوتا تو قبول فرماتے۔ فرمایا یہ بات نہیں، بابا فرید کہتا یہ بات نہیں، تو گھر جا کر سوئی لے آ، میں سوئی قبول کروں گا۔ کیوں اتنی بڑی کینچی رد کر رہے ہو، سوئی لے رہے ہو؟ فرمایا سوئی کا کام جوڑنا ہے، کینچی کا کام کاٹنا ہے، فرید جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا۔ اب یہ باتیں تو لوگوں کو سناتے نہیں، تم سنتے نہیں، بلکہ وہ باتیں سناتے ہیں کہ جی بابا فرید کھوہ میں 12 سال تک الٹا لٹکا رہا، نمازیں تم نہ پڑھو، روزے تم نہ رکھو، چوری تم کرو، زنا تم کرو، بدماشی تم کرو، الٹا بابا فرید لٹکے۔ کیوں؟ یہ کوئی کرامت ہے اللہ والوں کی؟ اور صحابہ کرام نے تو حد کر دی، اللہ اکبر، ان سے بڑا ولی کون ہوگا، ان سے بڑا قطب کون ہوگا، ان سے بڑا بدال کون ہوگا جو شاگرد ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اور تو کسی بابا کا مرید ہوگا، کسی اللہ والے کا مرید ہوگا، کسی عالم کا مرید ہوگا، کسی پیر کا مرید ہوگا، تمہیں پتا ہے صحابہ کالی کملی والے کے مرید ہیں، اور ان کی ایک آنکھ نے جو ایک مرتبہ ساتھ سرکار کا دیدار کیا، پوری دنیا کی تمام نیکیاں مل کر صحابی کی اس نیکی کو چھین نہیں سکتی، اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ خود ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ پہ تانے نہ کرنا، میرے صحابہ کرام کو کچھ نہ کہنا، اس لیے یہ میرے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ میرے ہیں۔ اور پھر قربانیاں دی صحابہ کرام نے، ان کے عمل کے بارے میں ارشاد گرامیہ فرمایا تم احد پہاڑ سونے کا صدقہ کرو، خیرات کرو، احد پہاڑ سونے کا صدقہ دو، خیرات کرو، میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے نام پہ خیرات کرے، فرمایا تمہارا احد پہاڑ سونے کا صدقہ کیا ہوا میرے صحابی کے مٹھی جو کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور یوں بھی فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اتنا خیرت کرو اللہ کے نام پر، اور میرا صحابی ایک کھجور خرچ کرے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ او ولی اللہ سارے صحابہ کی غلامی سے بنتے ہیں، ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چل کر سارے اللہ والے بنتے ہیں۔ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، دریا چنام میں کشتی آ رہی ہے غلے کی، کچھ مرید بھی ساتھ ہیں، کسی نے آ کر خبر دی حضرت دریا میں کشتی بھاور میں پھنس گئی، ڈوب رہی ہے، تو یوں ذرا سا نیچے کو گردن جھکائی اور سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ بڑے مرید حیران ہوئے، کشتی ڈوب رہی ہے، حضرت الحمدللہ فرما رہے ہیں، واہ بھائی واہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اس زمانے میں لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے، تم جیسے مرید ہوتے نا اسی وقت چادر اٹھا کے بھاگ جاتے، چلو دیکھ لیا پیر صاحب۔ پھر اطلاع ملی کہ جی کشتی اللہ نے بچا دی، کنارے لگ گئی، ذرا سا سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ اب کسی خادم خاص نے پوچھ لیا حضرت ہم نہیں سمجھ سکے، کشتی ڈوب رہی ہے جب بھی الحمدللہ، بچ گئی پھر بھی الحمدللہ، یہ الحمدللہ کیسی ہے؟ تو فرمایا بھائی کشتی ڈوبنے والی خبر تکلیف والی بات تھی، پریشانی والی بات تھی، میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، پریشانی کی خبر سن کر میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا، تو میں نے دیکھا میرا دل اللہ 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 میں لگا ہوا تھا، میں نے کہا الحمدللہ پریشانی کی خبر سن کر بھی میرا دل اپنے مولا کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اور جب کشتی بچنے کی خبر سنی تو خوشی میں بھی آدمی اللہ کو بھولتا ہے، میں نے پھر اپنے دل میں جھانک کے دیکھا کہ خوشی میں آ کر کے میرا دل کہیں غافل تو نہیں ہو گیا، پھر بھی میرا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا تھا، میں نے کہا الحمدللہ۔ بڑا عجیب شعر کہا نا ظفر نے بھی، اسی کو کہتا ہے کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا،
ظفر سے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب